حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا۔ یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ اگر کوئی بنا کپڑوں کے آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، یعنی کہ میرے پاس بے شمار مال و دولت ہے، تو آپ کسی سے قرض نہ لیا کریں، جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کریں۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد باری تعالیٰ ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک گروہ کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی! میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا کہ آخری ایام چل رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ 4 دن باقی ہیں۔ اگر مہینے کے ختم ہونے تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں، وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اتارنے کا انتظام ہو، میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا۔ یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی، ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹنیاں جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرض کی بے باکی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور، اللہ کا شکر ہے، حق تعالیٰ نے سارے قرضے سے ہم کو سرخ رو کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دیں تاکہ مجھے راحت ہو جائے۔ میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے، ضرورت مند آئے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا۔ دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو جی کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب تقسیم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نخواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں رہے۔ اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے
اور بیویوں سے ملے۔ تو دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملکیت میں مال و متاع کچھ نہ رہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کیا ہی کہنا، جو سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سرتاج، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں۔ میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا یہ معمول تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے، اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہ عبد القادر کو دے دیے تھے، اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار یعنی کہ ادھار لے کر پہن لیا کروں گا۔ اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بارہا دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پیسہ ہوتا وہ کسی قرض خواہ کو دے دیتے، اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا،